السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام برہان الدین ہے اور آج میں قرآن مجید کے سبق نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی سلطنت عطا فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ہی دعا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الصاد میں کیا ہے۔ سورۃ الصاد میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قال، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وہب لی اور مجھے عطا کر، ملکن ایسی سلطنت، ایسی بادشاہی کہ لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ ایسی بادشاہی میرے بعد کسی اور کو میسر نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو کہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو انسان اور جنات کے علاوہ ہواؤں، فضاؤں اور چرند و پرند پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ انہی پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد کا، جس کا ذکر سورۃ النمل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اور انسان جب اس واقعے کا ذکر کرتا ہے تو اس واقعے کو پڑھتا ہے، اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانوروں کا جائزہ لیا تو فقالا، کہنے لگے ما لی لا اری الہدہد، کیا ہے کہ آج میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، ہدہد میری مجلس میں حاضر نہیں، کیونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مجلس جب لگتی تھی تو اس میں انسان، جنات اور پرندے اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات بھی موجود ہوتی تھی۔ فرمایا کہ ہدہد کیوں میری مجلس میں موجود نہیں ہے، امکان من الغائبین، کیا آج وہ غائب ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہدہد میرے پاس موجود نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میرے سامنے اپنی غیر حاضری کی کوئی وجہ لے آئے، کوئی وجہ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ غیر حاضر تھا۔ اگر بغیر کسی وجہ کے اس نے غیر حاضری کی ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، کہ ہدہد وہاں پر آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں تھی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے، وَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ، اسے ہر چیز میسر ہے، وَلَہَا عَرْشٌ عَظِیم، اور ایک بڑا تخت بھی اس کے پاس موجود ہے۔ یہی آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہدہد گیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے باہر نکل کر دوسری سلطنت میں داخل ہوا اور وہاں کے حالات معلوم کر کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر پیش کر دیے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہدہد پرندے کی آپ فراست دیکھیں، اس کا فہم دیکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی عبادت کا ذکر بھی کر رہا ہے، یعنی کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کتنی زیادہ بری چیز ہے ایک پرندے کی نظر میں بھی جو کہ غیر مکلف ہے۔ تو کہنے لگا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے راستہ کر دیے ہیں، خوبصورت بنا دیے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور ان کو راستے سے روک رکھا ہے پس وہ راستے پر نہیں آئے، یعنی کہ شیطان نے انہیں ایسا بہکایا ہے کہ اب وہ خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک غیر مکلف مخلوق ہدہد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے کو کتنا برا خیال کر رہی ہے، اور اسے خاص طور پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہی ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ غیر اللہ کی عبادت کا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیر مخلوق بھی اسے جانتی ہے اور اسے اپنے ہاں بھی ناپسندیدہ سمجھتی ہے۔ آگے حدود کہنے لگا کہ اللہ یسجدو، نہ جانے کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے، للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، الذی وہ ذات کے یخرج الخبء فی السماوات والارض جو زمین اور آسمان کی چھپی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ ان اعمال کو جانتا ہے کہ جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ طور پر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت، اب جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی یہ بات سنی تو قال فرمانے لگے، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ اذهب بکتابی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس پرندے ہدہد کا یہ سارا واقعہ سنا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جا، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ یہ اس قوم تک پہنچا دے، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ پھر تو ان سے واپس پلٹ، اس حال میں کہ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ تو دیکھ کہ کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے درمیان پیش آیا، اور قوم سبا کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر ہدہد نے پیش کیا۔ واقعی اس واقعے کا تفصیلی طور پر مطالعہ کرنے کے لیے آپ کوئی تفسیر اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ خود سورۃ النمل کا مکمل طور پر جب مطالعہ کریں گے تو اس واقعے کی مزید آپ کے سامنے وضاحت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو ہمارا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پرندے کا ذکر کیا جس پرندے نے ایک نبی کو سلطنت تلاش کر کے دی، اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنا پیغام اس سلطنت تک پہنچایا، اور پھر آگے کیا ہوا اس کے لیے آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 5 میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔